الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. محترم بھائیو، یہ شریعت بہت عظیم شریعت ہے. ہر چیز، ہر پہلو پہ یہ محیط ہے. ہر جو مرض ہے اس کا اس میں علاج موجود ہے. ہماری زندگیوں میں جو مشکلات آتی ہیں، شریعت نے ان کو ہر جو مشکل ہے اس میں ہماری رہنمائی کی ہے. چخواہ یہ مشکل یہ ہو کہ ہمیں جو ذہنی تناؤ یا پریشانی یا دین کے لیے خدمت ہم نہ کر سکتے ہوں، اس کے مواقع نہیں ہوں، اسی پر ہی ہمیں تنگی ہو رہی ہو، تو اس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا یعنی تناؤ کا شکار ہوں. تو جو بھی اس قسم کے یہ جو اس وقت یعنی مشکلات سے دو چار ہم لوگ ہیں، اس کا شریعت میں علاج موجود ہے. اس وقت ہم جو دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے کیا حالات ہیں بہت سے ممالک میں، یعنی بعض ممالک تو بہت سر فہرست ہیں، ٹھیک ہے، جو شام کا علاقہ ہے، سیریا، اور لیکن جو ظلم و ستم کا شکار ہیں تو بہت سی اور جگہوں پہ بھی یہ حالات پیش آ رہے ہیں. تو ان جگہوں پہ ہم یہ کہتے ہیں، یہ لگتا ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. اس طرح سے لگتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہم کیا کریں اس میں. تو یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ان سے ظلم رکے، لیکن ہمیں کوئی اس میں رستہ نظر نہیں آتا، اور اس وجہ سے ہم پھر بہت ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں. اگر جس بندے میں بھی واقعی یعنی ایمانی غیرت اور ایک اخوت، ایک ایمانی جذبہ اس میں باقی ہے، مسلمانوں کے درد کو محسوس کرتا ہے، ایک لازمی چیز ہے. جو دوسرے مسلمانوں پہ مصیبت آ رہی ہے، خواہ اس میں اس کا کوئی ہاتھ بھی نہیں مصیبت چلانے میں، اور وہ کچھ کر نہیں بھی سکتا، تب بھی اس کو ایک تکلیف ہوتی ہے. اور پھر وہ جب کچھ نہیں کر سکتا تو اس وجہ سے وہ اور زیادہ تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، یعنی کرب و الم کا شکار ہوتا ہے، اپنے دل میں سڑتا کوڑتا ہے کہ میں آخر کیا کروں. اور یہ جو احساس ہے، یعنی آپ کوئی دینی فریضہ سر انجام دینا چاہتے ہیں، جو ایک اصولی طور پہ دینی طور پہ مطلوب ایک چیز کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی استطاعت نہیں. تو یہ ان جگہوں کی بات کر رہے ہیں جہاں واقعی استطاعت نہیں ہے. ان کی بات نہیں کر رہے جو استطاعت کے باوجود یعنی نہ کریں. جہاں واقعی بندے کے پاس استطاعت نہیں ہے، قدرت یا کلی طور پہ یا جزوی طور پہ وہ فریضہ یا وہ جو واجب ہے اس کو انجام دینے سے وہ قاصر ہے، تو اس وجہ سے وہ سڑتا کھڑتا ہے اپنے میں یا تنگ ہوتا ہے. اس چیز کے لیے شریعت میں کیا ہدایات ہیں، کس طرح سے یہ جو فنامنا، یہ جو یعنی ایک مشکل ہے، لازماً ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ ایک ہمارے لیے ایک یعنی مشکل ہے، ایک مسئلہ ہے، تو اس کے علاج شریعت میں موجود ہے. یعنی شریعت میں اس تعلق سے کیا ہدایت ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے ایسی صورت میں جب کہ عدم استطاعت ہو، تو ضعف ہو، کمزوری ہو اور بے بسی ہو، خاکلی طور پہ یا جزوی طور پہ. اس تعلق سے بنیادی ہمیں بہت سی آیات احادیث ملتی ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتے. یہ ایک اصولی بات ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کی جو جتنی اس کے نفس کی وسعت ہے، جتنی اس کے نفس کی طاقت کی وسعت ہے، اس سے بڑھ کے اس پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پہ اتنے ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا کہ اس کو عطا کیا، جتنا اس کو دیا گیا. یہ جو آیت ہے یہ نفقہ نان نفقہ کے بارے میں آئی ہے. اس سے پہلے فرمایا گا لینفق ذو سعۃ من سعتہ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، پھر فرمایا گا لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہ. تو اگر ایک آدمی کے پاس وسعت نہیں ہے، وہ باکفایت رزق نہیں پاتا کہ اپنا خرچہ اپنے بیوی بچوں کا جن کی اللہ نے اس کی ذمہ داری اس کے کندھے پہ ڈالی ہے، یعنی وہ سارے پورے کر سکے، وہ اس نے یعنی بل بھی ادا کرنے اور یہ بھی کرنا ہے اور اسکولوں میں پڑھانا ہے، اور یعنی خرچے بہت زیادہ مہنگائی ہے، وہ نہیں پورا کر پاتا. تو اس وجہ سے اب اس پہ کیا چیز کتنا پھر واجب ہے اس کے لیے کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنا اس کو دیا اتنا ہی اس پہ واجب ہے، اس سے زیادہ اس پہ واجب نہیں کیا گیا. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہ، جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے
اسی حد میں رہتے ہوئے اس کے لیے خرچ کرنا بھی بیوی بچوں پہ جو دوسرے لوگ ہیں ان پہ خرچ کرنا بھی اس کے لیے اس کی ذمہ داری ہے، اس سے بڑھ کے اس سے مطلوب نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، حتی الاستطاعت، جہاں تک تمہاری استطاعت ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچ کے رہو، اس کے جو واجبات فرائض جو اس نے عائد کیے ان کو بجا لاؤ۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے سماع و اطاعت پہ جب بیعت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اس میں فرماتے کہ فیما استطعتم، کہ جہاں تک تمہاری استطاعت ہو تم نے میری سماع و اطاعت کرنی ہے، جو حکم ہوگا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی بجاوری ہونی چاہیے، لیکن اس کی حدود کیا ہے؟ فیما استطعتم، جہاں تک تمہاری استطاعت ہو۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، کہ جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو پھر اس کو بجا لاؤ، ما استطعتم، جہاں تک تمہاری استطاعت ہو۔ امام نووی رحمہ اللہ اس قسم کی جو حدیث ہیں اس پہ انہوں نے تعلیق کی ہے، یعنی اس پہ ان کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ اسلام کے جو عظیم قاعدے ہیں ان میں سے ایک یہ قاعدہ ہے، اور یہ جوامع الکلم میں سے ہیں، یعنی تھوڑے الفاظ میں جو بہت سے معنی سمو دیے جاتے ہیں، جو کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاصیت عطا فرمائی، جوامع الکلم یہ اس میں سے ہیں۔ اور امام نووی فرماتے ہیں کہ اس میں لا تعداد اس کے ذیل میں جو شرعی احکام اس سے نکلتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خذوا من العمل ما تطيقون، کہ عمل میں سے اتنا اخذ کرو، اتنا اپناؤ جس کی تم طاقت رکھتے ہو۔ یہ حدیث اصل میں اس کے بارے میں آئی کہ بندہ جب واجبات کرنے لگ جائے، محرمات سے رک رہا ہو، پھر جو مستحبات کو بجا لانا ہے اس میں وہ جتنی اس کی استطاعت ہے اتنی اس قدر وہ بجا لائے، اس پہ وہ یعنی اسی پر ہی وہ اکتفا کرے جتنی اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے نوافل ادا کرنے کی۔ نوافل خاص نماز میں نہیں، عمومی طور پہ سارے جو شریعت کے جو مستحبات ہیں اس کے سلسلے میں۔ تو یہ شریعت کا اس تناظر میں علماء نے مختلف شریعت کے قاعدے اخذ کیے ہیں، پھر ان کی روشنی میں جو ہے وہ احکام سے نکالے جاتے ہیں۔ مثلا کہ یہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ فقہا کہتے ہیں لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورہ، کہ عجز کے ساتھ جب بے بسی ہو تو پھر واجب نہیں ہے، پھر کوئی چیز واجب نہیں ہے، بندہ کر ہی نہیں سکتا، بے بس ہے، پھر اس پہ وہ چیز جس سے وہ بے بس ہے وہ اس پہ واجب نہیں، اور جب اضطراری کیفیت ہو تو پھر کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے آخر میں آتا ہے جو دعا آتی ہے، اس میں ایک یہ بھی الفاظ ہیں لا یکلف ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، کہ ہمارے رب ہمارے پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ جب اس دعا پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فعلت، کہ میں نے کر دیا، اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ ہمارے پر وہ ایسا بوجھ نہیں ڈالے گا جو کہ ہماری طاقت سے بڑھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت کی ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے۔ لہذا بھائیو یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کے اس پہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ جیسے امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تکلیف یعنی کسی کو مکلف کرنے کی شرط، اس کا سبب یہ ہے کہ جس چیز کا مکلف اس کو کیا جا رہا ہے اس کی طاقت اس کے پاس ہونی چاہیے، مکلف کے پاس۔ تو جس کی بھی ایسی چیز جس کی اس کی طاقت نہیں ہے تو وہ اس کی تکلیف سے مراد کہ وہ اس چیز کا مکلف نہیں ہے، اسے وہ مطلوب پھر نہیں ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ان لوگوں کے لیے وعید بیان کی جو کہ کفار کے درمیان رہتے ہیں اور ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پہ اپنے دین کا اظہار نہیں کر سکتے، شاعر اسلام جو ان پہ وہ ان پہ عمل نہیں کر سکتے، یعنی جو کفار کا حکم ہے وہ ان پہ وہاں رہنے کی وجہ سے وہ لاگو ہوتا ہے، تو ان کی سرزنش کی گئی ہے، ان کو ملامت کی گئی ہے کہ فرشتے ان سے یہ پوچھیں گے کہ کیوں تم وہاں رہتے تھے۔ وہاں پہ ان آیات کو آپ یعنی ملاحظہ کریں، یہ شروع ہوتی ہیں آیات ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ وہ لوگ جو کہ جن لوگوں کی اس حالت میں فرشتے جان قبض کرتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر کافروں میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہوں، تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟
تو وہ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے، کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں کمزور تھے۔ تب فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ چنانچہ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو وہ لوگ جو کافروں میں رہتے ہیں اور وہ ان سے جب فرشتے پوچھیں گے تو جواب دیں گے کہ ہم تو کمزور تھے، یعنی وہ پوچھا اس لیے جائے گا کہ تم کیوں شریعت پہ عمل نہیں کر رہے تھے یہاں پہ جو ٹھہرے ہوئے تھے کافروں کے درمیان یا غلط لوگوں کے درمیان۔ تو وہ کہیں گے ہم کمزور تھے، اس لیے ہم شریعت پہ یہاں پہ رہتے ہوئے بہت سے احکامات عمل کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تم سے کہا جائے کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم کہیں اور ہجرت کر جاتے جہاں پہ اللہ کے دین پہ عمل کرنا آسان ہوتا، لیکن اور ان کے لیے آگے وعید سنائی گئی، لیکن اسی پر اللہ تعالیٰ نے اکتفا نہیں کیا، آگے ایک استثناء بیان فرمایا، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا، کہ سوائے ان مرد، عورتیں اور بچے جو واقعی بے بس ہوں اور وہ اس جگہ سے نکلنے کا کوئی وسیلہ اور کوئی راستہ نہیں پاتے، تو ان کے لیے خوشخبری دی گئی کہ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، ان لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ اور یہاں جو امید کا لفظ جب اللہ کے لیے ہے تو وہ یقینی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائیں گے، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے۔ تو یہ دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا۔ پہلے وہ لوگ ہیں جو یہ عذر صرف پیش کرتے ہیں کہ ہم تو کمزور ہیں، اصل میں کمزوری نہیں ہے لیکن وہ یہ عذر کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ وہ جو واقعی کمزور ہیں، جو واقعی کوئی لا یستطیعون حیلہ، کوئی ہیلہ، کوئی طریقہ نہیں پاتے کہ اس جگہ سے وہ نکل کے ایسی جگہ پہ جا سکیں جہاں پہ دین پہ عمل کیا جا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کرنے کا یہاں پہ خوشخبری سنائی ہے۔ تو جو نہ نکل سکیں ان کو اس چیز کا مکلف نہیں کیا گیا کہ اگر ان کے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر وہ وہاں سے نکلنے کا مکلف نہیں ہے، اور جو دین پہ عمل کرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا اس پہ ان کی معافی کی نوید ہے۔ اسی طرح آیات میں آتا ہے لَيْسَ حرج ولا اعرج حرج ولا المریض حرج، کہ اندھے پر، نابینا شخص پہ یا لنگڑے شخص پہ کوئی حرج نہیں ہے، حرج یعنی گناہ نہیں ہے، اس طرح مریض شخص پہ گناہ نہیں ہے۔ یہ آیات جو جہاد کے سلسلے میں آئی ہیں، وہ لوگ جن کے پاس طاقت نہیں ہے جہاد کرنے کی تو ان پہ جو جہاد متعین ہوا تھا، فرض ہوا تھا، پھر بھی ان پہ جہاد نہ کرنے پہ یعنی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں۔ بھائی یہ پہلی بات ہے کہ شریعت، یہ ہم سمجھیں کہ شریعت میں صرف اس چیز کا مکلف کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتے۔ یہ ساری آیات احادیث اسی سلسلے میں آئی ہیں۔ وہ کام کرنا جو مقدور میں ہے وہ لازمی ہے، لیکن جو مقدور میں نہیں ہے اس کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ اور اس علاج کے سلسلے میں دوسری بات، یہ جو کیفیت ہوتی ہے، بندہ جب ایک شرعی واجب کو کرنے سے جزوی یا کلی طور پہ بے بسی کا شکار ہوتا ہے، اس کے علاج کے سلسلے میں دوسری بات یہ کہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے۔ پہلی تو شریعت کے جو قاعدہ ہے اس کو سمجھنے کی بات ہے، دوسری بات ہے کہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنا لازمی ہے۔ جیسے انہیں ایک بندہ کہتا ہے میں اس حکم پہ عمل 100% نہیں کر سکتا، 10% کر سکتے ہو، 20% کر سکتے ہو، 50 کر سکتے ہو، جتنا کر سکتے ہو اتنا عمل کرنا ہے اس پہ۔ یعنی اگر آپ 100% عمل کسی حکم پہ نہیں کر سکتے، اس کا یہ معنی نہیں کہ اس پہ بالکل چھوڑ دیں، کہ ہم اس پہ اگر جزوی طور پہ کر سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں اس کے ہم مکلف ہیں پھر کرنے کے۔ تو جیسے مثلا کوئی شخص کہے کہ میں جینون طریقے سے یعنی واقعی میں مجبور ہوں کہ ایسی جگہ مثلا رہتا ہوں، خواہ مسلمان معاشرے میں ہو لیکن ایسی مجبوریاں ہو سکتی ہیں کہ میں ایک منکرات کی جگہ پہ رہتا ہوں، یہاں سے نکلنے کا واقعی میں اندر سے یعنی جانتا ہوں کہ میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، اگر مجھے کوئی طریقہ ملا تو لازم میں کسی بہتر جگہ منتقل ہوں گا، اللہ کی اطاعت مزید کروں گا۔ مثلا ایک لڑکی ہے، وہ اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں، ہدایت یافتہ ہے، لیکن ایسے گھر میں رہتی ہے کہ جہاں منکرات سے بھرا گھر ہے، مثلا اس کے بھائی ہیں، ماں باپ ہیں یا دوسرے لوگ جو رہتے ہیں ساتھ اس کے گھر میں، وہ منکرات کرتے ہیں، تو یعنی منکرات گھر میں دیکھنا سننا اور مخلوط محفلیں جو بھی منکرات مختلف قسم کی۔ اب اس لڑکی کو کیا کہا جائے گا؟ کیا وہ یعنی پڑوسیوں کے گھر چلی جائے یا کہیں اور گھر سے نکل جائے؟ ظاہر ہے کہے گی میرے پاس ساتھ نہیں ہے، کیا کر سکتی ہو؟ یعنی جب سوائے سے کہ شادی ہو کہ اور ایسا ذریعہ بنے، ورنہ ایک عرصہ وہ کچھ نہیں کر سکتی، اس نے اسی گھر میں ہی رہنا ہے۔ تو ایسی حالت میں اس کو کہا جائے گا کہ
تم تمہارے لیے کلی طور پہ تو اس پہ عمل کرنا، یعنی بہت سے احکامات پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے تم نے اللہ کی اطاعت کرنی، یعنی جہاں ممکن ہے تمہارے لیے لازم ہے مخلوط محفل سے بچو، جہاں کوئی برائی لگی ہوئی ہے، کوئی میوزک لگا ہو، کچھ اور برائی کوئی مجلس ہو رہی ہے، اس سے تم نے اجتناب کرنا ہے، دیکھنے سے اجتناب کرنا ہے، حرام چیزیں جو بھی مختلف قسم کی برائی ہیں ان سے جہاں تک تمہارا بس چلتا ہے تمہارے لیے رکنا ممکن ہے، تمہارے لیے رکنا لازم ہے۔ اگر ایک 100% عمل نہیں ہو سکتا ہے تو جہاں ہو سکتا ہے جتنا وہ تمہارے لیے عمل کرنا اس قدر لازمی ہے، باقی جو عمل کرنا جس میں ممکن نہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے۔ لہٰذا بھائی کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرے پاس کیونکہ استطاعت نہیں ہے، اور یہ عذر ایک سننے میں آتا ہے، یہ ایک یعنی معاشرے میں ایک کثیر تعداد میں لوگ اس کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں اس چیز کے میرے پاس استطاعت نہیں ہے کیونکہ اس کو کلی طور پہ میں نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اس سے بالکل پیچھے ہٹ جاتے ہیں، 100% اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اس پہ تو ان کا مواخذہ ہو سکتا ہے، ان کے پاس جزوی استطاعت ہوتی ہے لیکن وہ اس کو نہیں کرتے کیونکہ 100% نہیں ہے، اس لیے اس سے بالکل کلی طور پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے ایسی حالت میں بندے کے لیے کہ وہ جہاں تک عمل کر سکتا کرے، جہاں تک اس پہ اللہ کی اطاعت کر سکتا ہے ان حالات میں جہاں پہ وہ رہ رہے وہ عمل کرے، اور ساتھ اگر وہ واقعی سچا ہے اپنے اس دعوے میں کہ اس کے پاس اطاعت نہیں ہے تو یہ بھی اس کے رویے سے نظر آئے گا کہ اللہ سے دعا کرے گا کہ اللہ مجھے یعنی اچھا ماحول مہیا کر دیا، میرے لیے اپنے دین پہ عمل کرنا ممکن بنا دیں، تو وہ اس چیز کے لیے دعا بھی کرے گا اور پھر لگاتار اسی کوشش کرتا رہے گا کہ اس کے لیے ممکن ہو جائے کسی طرح عمل کرنا، خواہ وہ 1 سال بعد ہوتا ہے 10 سال بعد، لیکن وہ اندر سے تنگی میں رہے گا، اس کوشش میں رہے گا کہ اس کے لیے عمل کرنا ان پہ ممکن ہو جائے۔ اس قاعدے کو آپ عبادات کے سلسلے میں دیکھیں کہ جب بندہ عاجز ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، اس کے کئی شرائط کئی فرائض پورے کرنے سے مختلف عبادات کے، تو وہ ساکت ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ وہ ساکت ہوتی ہیں کسی بدل کوئی یعنی بدیل ہوتی ہے، اس کا ایک حکم ساکت ہوتا ہے، اس کی بجائے ایک اور حکم پہ اس کو کہا جاتا ہے اگر یہ نہیں کر سکتے یہ کر لو، اور بعض دفعہ وہ اس کا بدل نہیں ہوتا، وہ کلی طور پہ ساکت ہو جاتے ہیں۔ مثلا کہا گیا کھڑے ہو کے نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو تم لیٹ کے نماز پڑھو، جس طرح سے تمہارے لیے ممکن ہے نماز پڑھو۔ بعض لوگ جب ہاسپٹل میں جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ میں مصائب سے بچا کے رکھے، لیکن یہ بندہ بیمار ہوتا ہے، جاتا ہے ہاسپٹل میں، اس کو مختلف یعنی کوئی بھی کیفیت ہو سکتی ہے، وہ کہتا ہے کہ بھی مثلا نجاست سے وہ پاکی حاصل نہیں کر سکتا، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت سے مسلمان جو باقاعدگی سے نماز پڑھنے والے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ شریعت سے احکام سے جہالت ہوتی ہے، کہتے ہیں کیونکہ نجاست سے پاکی نہیں حاصل کر سکتے اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ان کی نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں، حالانکہ ان کو کہا جائے گا بھی تمہاری جس شرط کی بھی تمہارے پاس استطاعت نہیں وہ ساکت ہو جاتی، یعنی اگر تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے کہ تم پاکی حاصل کرو، اپنے جسم کو پاک کرو نماز سے پہلے، تم نے ایسی نماز پڑھنی ہے، خواہ کسی کی وہاں مثلا رفع حاجت کی بھی اس کو یعنی استطاعت نہیں ہے، وہ بھی طبی طریقے سے ہو رہا ہے، تو جیسی تمہاری حالت ہے تم پاکی حاصل نہیں کر سکتے اس طرح نماز پڑھنی، تم قبلہ رو نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے، قبلے کے علاوہ دوسری طرف جس طرف تمہارا رخ ہے ویسے نماز پڑھنی، اٹھ کے نہیں لیٹ کے نماز پڑھ کے ویسے پڑھنی، لیکن نماز بندہ چھوڑ ہی دے اپنے ہوش و حواس میں ہو، یعنی سمجھتا بوجھتا ہے چھوڑ دے، تو بہت بڑی مصیبت ہے، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، جس حالت میں ہے اس کو نماز پڑھنی ہے، اور بندہ جب بیمار ہو اس وقت اس بیماری کے تعلق سے اس کو شریعت کے احکام سیکھنے چاہیے، یہ نہیں کہ وہ ختم کرتا ہے یہ عبادت بھی نہیں کرنی، یہ عبادت بھی نہیں کرنی، بلکہ شریعت نے بتایا اگر بیماری میں اس کو ایسے نہیں ایسے کر لو، یہ بھی تمہیں رخصت ہے، یہ بھی تمہیں رخصت ہے، لیکن یہ نہیں کہ سب کچھ وہ نماز اپنی چھوڑ کے بیٹھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تمہارے لیے تنگی نہیں رکھی، بلکہ ایک چیز میں بے بسی ہے ٹھیک ہے وہ تمہارے سے ساکت ہو جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو طویل حدیث، اس کا ایک حصہ چھوٹا سا میں یہاں پہ اس موضوع سے متعلق ہے، جو ایک آخری دور کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں قیامت کی بڑی نشانیاں، اس میں جہاں ذکر آتا ہے پہلے دجال کا اور اس کا اس حدیث میں شروع میں تفصیل سے ذکر ہے، اور پھر تذکرہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے نازل ہوں گے، کہاں نازل ہوں گے، وہ کس طرح سے قتل کریں گے، اور اس کے بعد پھر
آگے یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے. تو اس میں ایک حصہ صرف میں یہاں پہ سامنے رکھوں گا جو کہ اس موضوع سے متعلق ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ دجال اسی حال میں ہوگا کہ اچانک اللہ تعالیٰ، یہ حدیث پہلے سے چل رہی ہے، میں اس کا ایک حصہ پڑھ کے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کہ اچانک اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا. عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے شہر میں مشرق کی طرف سفید مینار کے پاس اتریں گے. وہ زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح بوندیں بہیں گی. جس کافر تک عیسیٰ علیہ السلام کے دم کی خوشبو پہنچ گئی وہ مر جائے گا، اور ان کے دم کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی. سب سے پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو لوگ کافر جو ہلاک ہوں گے وہ یہ لوگ ہوں گے. جہاں وہ دمشق میں اتریں گے تو وہ ایک طرح سے وہ دائرہ جس کا جو نصف قطر ہے، وہ یعنی جو آدھا اس کا حصہ ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام جہاں پہ اتریں گے ان کی جہاں تک نظر جائے گی، جہاں تک حدیث میں آیا کہ جہاں تک ریح نفسی یجد ریح نفسی، کہ ان کے سانس یا ان کے دم کی جو خوشبو ہے جہاں تک آئے گی وہاں تک جو بھی کافر ہوگا وہ مر جائے گا. تو یہ جو ایک پورے دائرے میں یہ جو کافروں کی اموات ہے اس وقت جو آخر یہ پہلی کہیں کہ کھیپ ہوگی جو کہ کافروں کی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت جو ہلاکت سے 2 4 ہوں گے. اور اس کے آگے فرمایا پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ اس کو باب لد پر موجود پا کر قتل کر دیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے شر سے بچایا ہوگا، بس شفقت سے ان کے چہروں کو آپ سہلائیں گے اور ان کو ان درجوں کی درجات کی خبر دیں گے جو جنت میں ان کے لیے رکھے ہیں. یہ وحی کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام ان کو یہ خوشخبری دیں گے جنت کے درجات کی. وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ کسی کو ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. اصل میں یہ اگلی بات پہ غور کریے اپنے اس موضوع سے متعلق ہے. کون بندے جن کا جیسے آگے حدیث میں آ رہی ہے یاجوج ماجوج. تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کا خاتمہ ہو جائے گا اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی دی جائے گی کہ ہم نے یاجوج ماجوج کو نکلنے کی اجازت دے دی. یہ یاجوج ماجوج نے اپنا جو صد جو ان کے آگے بند قائم کیا گیا تھا ذوالقرنین نے کیا، تو اس میں وہ سوراخ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور وہ وہاں سے ہر کونے سے جو ہے وہ ہر اونچائی سے وہ نکلنا شروع ہو گئے. تو اس کے سلسلے میں اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی خبر ساتھ ہی دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے. میں نے ایسے اپنے بندوں کو نکالا ہے یاجوج ماجوج کو جن سے لڑنا کسی کے بس کی بات نہیں. اب آپ دیکھیں یہ بے بسی کی کیفیت خود اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے بتایا گا کہ ان کے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، یعنی آپ بھی ان سے نہیں لڑ سکتے. ظاہر ہے یاجوج ماجوج نکلے تو وہ شام تک جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام جہاں نزول فرمائیں گے شام کے علاقے میں ہوں گے تو وہاں تک بھی وہ یعنی آ سکتے ہیں. تو اس کی جو علاج کیا بتایا گیا، انی قد اخرجت عبادا لی لا یدان لاحد بقتالہم فحرز عبادی الی الطور. اللہ تعالیٰ کو یہ حکم دیں گے کہ میرے بندوں کو جو جبل طور ہے، طور کا پہاڑ، اس کی طرف پناہ میں لے جاؤ. طور کے پہاڑ میں ان کو یعنی پناہ کے لیے وہاں پہ لے جاؤ. تو آپ دیکھیں ان کو جو کوہ طور ہے اس کی طرف جانے کا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا ان کو حکم نہیں دیا، مکلف نہیں کیا کہ تم نے، حالانکہ تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، یاجوج ماجوج کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی تم نے ان کے سامنے نکل کے کھڑے ہو جانا، اس کا نہیں حکم دیا. بلکہ طاقت نہیں ہے تو ان کو حکم دیا جو بندے میرے نیک بندے ہیں مسلمان ہیں ان کو لے کے تم کوہ طور پر چلے جاؤ. کوہ طور پہ جانا کیوں تھا؟ یہ اصل میں فرار کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ ان کو جائے پناہ دینے کے لیے تھا، ان کو محفوظ کرنے کے لیے تھا مسلمانوں کو. تو یہ ان کو حکم دیا گیا. اور آگے پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا، ہر ایک اونچی جگہ سے نکل پڑیں گے، اور اس طرح سے حدیث باقی اس کے آگے ساری اور واقعہ پورا ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج کی ہلاکت کا بھی اس حدیث میں تذکرہ ہے. بہرحال بھائی یہ بھی اسی موضوع سے متعلق اس میں ایک بات تھی کہ جب جس چیز کی جو ان کی طاقت سے چیز باہر تھی
جس کے بارے میں خود اللہ نے ان کو بتایا کہ ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر ان کو ان سے جنگ کرنے کا مکلف نہیں کیا گیا. ان کو صرف یہ کہا گیا بے شک وہ بہت فساد پھیلا رہے ہیں، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، میرے بندوں کو لے کے کوہ طور میں ان کے لیے جائے پناہ وہاں پہ جا کے تلاش کرو. ایک اور جو اس تعلق سے کئی شرعی احکام میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے. مثلا نماز کا بھی ذکر کیا گیا. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بواسیر کی شدید شکایت تھی. انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نماز کے بارے میں، تو ان کو آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تو پہلو پہ لیٹ کے نماز پڑھ لو. یا روزے کے تعلق سے دیکھیں کہ جو روزہ یعنی اسلام کا رکن ہے، فرض چیز ہے، لیکن اس میں بھی ایسا شخص جو اتنے بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، استطاعت نہیں ہے، اور وہ اس کے مرض یا ذوف اور سے اور بڑھتا ہی جا رہا ہے سال سال، یعنی جیسے اور عمر گزر رہی ہے، جوانی کی آنے کی کوئی امید نہیں باقی، تو اس کو اس سے پھر وہ فرض ساقط ہوئے تھے، اس نے صرف فدیہ اس کے بدلے میں جو روزے کا فدیہ اس نے ادا کرنا ہے. اسی طرح شریعت میں ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ ایسا شخص جو گونگا ہو، بول نہیں سکتا، تو اس کو یہ اس چیز کا مکلف نہیں کیا جائے کہ نماز میں اس نے صرف اپنی زبان ہلانی ہے. یعنی وہ بول نہیں سکتا تو ٹھیک ہے، وہ نماز میں اس کے لیے بولنا وہ اس کا مکلف نہیں ہے، کیونکہ اس کی طاقت سے باہر ہے، اس کو صرف زبان ہلانے کا مکلف نہیں کیا جائے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں وہ خان نے بیان کیا، اگر ایک شخص جو ذبح کرنے کے لیے ایک جانور اس نے ذبح کرنا ہے اللہ کی راہ میں، تو اور وہ گونگا ہے، تو اس کے لیے فقہا نے علماء کہتے ہیں کہ وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے. یعنی جب اس نے ذبح کرنا ہے وہ بول نہیں سکتا، اللہ اکبر تکبیر نہیں کہہ سکتا، لیکن آسمان کی طرف اشارہ کرے، جس سے یہ سب کو پتہ لگ جائے کہ اس نے دل میں تکبیر پڑھ لی ہے، دل میں اس نے اللہ اکبر کہا ہے، تو آسمان کی طرف اشارہ کرے. اب جتنی وہ اللہ اکبر نہیں کر سکتا، اس کے یعنی جو اس کے استطاعت تھی صرف اس کو مکلف کیا گیا. ایک شخص جس کے بال نہیں ہے، عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، وہ اس کا مکلف نہیں کہ اپنی جو صاف ایک سر ہے، اس پہ بال ہے ہی نہیں، اس پہ پھر سے وہ اس طرح پھیرے مثلا، تو اس سے وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے. وہ مثلا اگر عمرہ کرے گا تو آپ صحیح کرے گا، اور بس اس کا عمرہ پورا ہو گیا، اس لیے کہ وہ اس کی طاقت سے باہر ہے، اس کے بال ہی نہیں. تو اس طرح سے دیگر احکام میں آپ کو نظر آتا ہے. جہاد کے سلسلے میں بھی بات گزری، وہ لوگ جو جہاد جب یعنی فرض بھی ہو جائے، وہاں بھی وہ لوگ جو اس کی طاقت نہیں رکھتے، تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اندھے نابینا شخص پہ کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، یا لنگڑے پہ گناہ نہیں ہے، مریض شخص پہ گناہ نہیں. تو وہ چیزیں جن میں ان صلاحیتوں کی ضرورت ہے جو ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، جو نابینا ہے، لنگڑا ہے، مریض ہے، جو ان صلاحیتوں کی ضرورت ہے، تو وہ چیزیں ان سے ساقط ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا ان پہ وہاں پہ گناہ نہیں ہے. خطرے کے بارے میں احکام ہمیں اسی طرح ملتے ہیں کہ ایسا شخص بچہ نو مولود یا بڑے ہو کے، یا اگر کوئی مثلا کافر مسلمان ہوتا ہے جس کے بارے میں اطباء جو طبیب ہے باعتماد طبیب، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے ختنہ کرنا نقصان دہ ہے، یا اس میں ایسے خون رسنا شروع ہو سکتا ہے جس کو بند کرنا مشکل ہے، یا کوئی اور ایسی یعنی پیچیدگی ہے، تو پھر ممکن ہے کہ وہ ختنہ جو سے یعنی کرنا ساقط ہو جاتا ہے. اس طرح سے یہ ساری جو مثالیں، یہ چند چیزیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب عجز ہو، بے بسی ہو، تو پھر جو اس چیز کا بندہ مکلف نہیں رہتا. جیسے بے بسی ہوتی ہے تو وہ اس سے چیز ساقط ہو جاتی ہے. بھائی اگلے جو قاعدہ ہے اور اس تناظر میں اس سلسلے میں سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اگر بلکہ اسی قاعدے کی یعنی آگے اسی پچھلے قاعدے کے سلسلے میں یہ بات ہے، اگر بندہ بعض ایک چیز سے یعنی جس چیز کا اس کو مکلف کیا گیا اس میں سے کچھ حصہ کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، تو جیسے پہلے ہی بات گزری، تو وہ کیا کرے گا؟ یا ایک چیز کی استطاعت رکھتا ہے، ایک کی نہیں رکھتا، تو جس کی استطاعت رکھتا ہے وہ کرنا اس کی لازم ہے. یا ایک چیز میں ہی ایک جزء کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ جزء کا اختیار کرنا اس کی لازم ہے، جس کی نہیں رکھتا وہ اس سے مکلف، وہ اس سے ساقط ہو جائے. علماء ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں ان الفاظ میں کہ المیسور لا يسقط بالمعسور، کہ جو میسور، جو چیز میسر ہے، جو بندہ جس کی طاقت رکھتا ہے، وہ ساقط نہیں ہو جاتی ایک دوسری چیز کی وجہ سے جو معسور ہے، جس کی طاقت نہیں رکھتا، جو اس کی قدرت سے باہر ہے. ایک نہیں طاقت نہیں رکھتا تو اس سے جو میسور میسر چیز ہے وہ ساقط نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ کے تقوی اختیار کرو جہاں تک تم طاقت رکھتے ہو. سلف صالحین میں ایک قصہ میں ملتا ہے، وہ حجاج یا کسی اور ظالم کوئی شخص ہے، اس کی جیل میں ایک نیک بندے کو قید تھے،
جب جمعے کی اذان ہوتی تو وہ اپنے وہ جو جیل میں سلاخوں کے پیچھے وہ اٹھتے اور اس کے بعد جو جتنی استطاعت تھی جمعے کی تیاری کی وہ کرتے. یعنی انہوں نے اگر وہ غسل کر سکتے ہیں یا خوشبو لگا سکتے ہیں, کپڑے جو بھی وہاں پہ ان کو یعنی جس قدر استطاعت ہوتی وہ تیاری کرتے ہیں جمعے کی. اور حالانکہ جیل میں بند ہیں, نہیں جا سکتے. جب اذان کی آواز وہ سنتے تو وہ اپنے وہ جو بھی بستر یا بیٹھنے کی جگہ وہاں سے اٹھتے اور جیل کے دروازے کی طرف وہ چلتے. ظاہر چوکیدار جیل کا جو حارس ہے وہ ان کو پھر واپس بھیج دیتا, وہ ان کو نہیں جانے دیتا تھا, تو پھر واپس آ جاتے. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کے لیے جانے کا حکم دیا جب اذان کی آواز ہے. جو میری استطاعت میں کرتا ہوں, آگے میری استطاعت سے باہر ہے اس کا مکلف نہیں. لیکن یہ تو میری استطاعت میں ہے, یہ 7-6 قدم 3 قدم ہی ہوں جو میں اپنی جگہ سے اٹھ کے وہاں چلتا ہوں, یہ میری استطاعت میں, یہ میں کرتا ہوں. تو جب وہ جمعے کی جب بھی آواز آتی اذان کی تو وہاں تک چلتے بس, اور اس سے پہلے تیاری بھی کرتے کہ یہ اللہ نے اتنی مجھے اس وقت استطاعت دی ہے. ایک شخص ہے اس کے پاس فاتحہ پڑھنے کی استطاعت نہیں, اس کو آتی نہیں. جیسے کوئی مسلمان کافر مسلمان ہوتا ہے, مغرب کا وقت ہے, آپ اس کو کہیں کہ بھی وہ اس کو کہیں گے اب مغرب پڑھنی ہو, کہے گا کیا پڑھو, سورہ فاتحہ پڑھو. اب اس کو یاد کروانی شروع کریں گے, جب تک یاد کروائیں گے ظاہر ہے مغرب کا وقت تو ختم ہو جائے گا. اب وہ 2 آیتیں یا 3 آیتیں صرف یاد کرتا ہے اور مغرب کا وقت, مغرب اس وقت پڑھنی لازم ہے, تو اس کو کہا جائے گا بس تمہیں 3 آیتیں یاد ہیں, بس 3 آیتیں پڑھو. لیکن جو 3 آیتیں یاد ہیں وہ پڑھنی ہیں. مراد یہ کہ یعنی اگر آپ کو پورا کسی حکم پہ عمل نہیں کر سکتے اس کو کلی طور پہ نہیں چھوڑنے. سورہ فاتحہ ولا الضالین تک نہیں آتی, اس کو صرف 3 آیتیں آتی ہیں, تو صرف 3 آیتیں وہ پڑھے گا, اس کا اس وقت اسی کا ہی مکلف ہے. بعد میں پھر باقی سیکھے اگلی نماز میں وہ پڑھے گا. ایک شخص ہے اس کے ہاتھ میں کوئی بیماری آ گئی یا کوئی یعنی ایسا زخم ہو گیا وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. اب نماز شروع کرنی ہے, دونوں ہاتھ اس نے اٹھانے ہیں, رفع دین کرنا ہے. اب اس سنت پہ اس نے اگر جب عمل اس نے کرنا ہے, ایک ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, اس کی وجہ سے دوسرا ہاتھ اٹھانا نہ چھوڑے. پھر وہ ایک ہاتھ اٹھائے گا یا دوسرا وہ ہاتھ خراب ہے یہ ہاتھ اٹھائے گا, تو ایک ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, دوسرا ہاتھ اٹھائے جب اس نے رفع دین کرنا ہے. ایک شخص ہے وہ قیام کر سکتا ہے, رکوع سجدہ نہیں کر سکتا, تو وہ بیٹھ کے نماز نہ پڑھے. وہ جو قیام کر سکتا ہے وہ قیام کرے گا, اور پھر رکوع اور سجدے کے لیے وہ اپنی کمر نہیں جھکا سکتا, کمر میں مسئلہ ہے, تو وہ اس کے لیے اشارہ کرے گا, اور رکوع کے لیے تھوڑا جھکے گا, اور سجدے کے لیے قدر زیادہ وہ اشارہ کرے گا, قدر زیادہ وہ جھکے گا. اس طرح سے یعنی اشاروں سے نماز پڑھے گا. لیکن جو قیام کی استطاعت ہے تو وہ جو رکن ہے نماز کا وہ پورا کرے گا. یا ایک کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی ایسے بندے کو چوٹیں لگ جاتی ہیں جسم پہ جہاں اس میں وضو کے جو اعضاء ہیں ان پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں, دھو نہیں سکتا, تو اب جہاں جہاں اس کی پٹی ہے وہاں پہ وہ مسح کرے گا, اور جہاں پہ پٹی نہیں ہے وہاں پہ وہ دھوئے گا. اب ایک بازو پہ آدھے بازو پہ پٹی آدھے پہ نہیں ہے, تو جو جتنے پہ پٹی ہے وہ مسح کرے گا, باقی کو دھوئے گا. تو پورا پہ غسل کرنا اس کی بس سے باہر ہے. شریعت نے اس کو مکلف نہیں کیا کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا کے بیماری بڑھائے, زخم خراب ہو اس کا دھوئے. لیکن جو حصہ مکشوف ہے یعنی جو ڈھکا ہوا نہیں ہے اس حصے کو اس کے لیے دھونا لازم ہے. یا اسی طرح ہی غسل جنابت اس نے کرنا ہے, اس میں بعض حصوں پہ کر سکتا ہے, بعض حصوں کو دھو سکتا ہے, جس کچھ کو نہیں دھو سکتا. اس میں بھی جس کو دھو سکتا ہے اس نے حصے کو دھونا اس کے لیے لازم ہے. بھیا بھائیو, یہ پانی کی جو میسر ہونے کی بات ہے, کبھی آپ کے پاس اتنا تھوڑا پانی ہے کہ پورا وضو نہیں کر سکتے, لیکن بعض آزاد دھو سکتے ہیں, تو تب بھی یہی فقہا حکم بیان کرتے ہیں کہ جتنے آزاد دھو سکتا ہے وہ دھوئے گا, اور باقی اعضاء کے نیابت میں باقی جو اعضاء ہیں ان کے لیے تیمم کرے گا. اور جو شخص جتنی اس کی وسعت میں جو اللہ نے رکھا ہے وہ اگر کام اس نے کر لیا ہے تو اس سے بڑھ کے پھر اس کے لیے کوئی چیز لازم نہیں ہے, اس سے مطلوب نہیں. اس وقت اب ہم جو مسلمانوں کے حالات ہیں وہ آپ دیکھیں, جو ہم دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں, ہم یعنی تصویریں دیکھتے ہیں قتل و غارت ہو رہی ہے اور کیا کچھ مسلمانوں پہ کتنی آفتیں گزر رہی ہیں, اور ہم خبریں سنتے ہیں خواتین کے ساتھ کس طرح سے ان کی بے حرمتی کی جاتی ہے, اور کس طرح سے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے, اور
یعنی آپ گنوانے لگیں تو وہ گنتی ختم نہیں ہوتی، کتنے بڑے بڑے جو ہیں یعنی ٹریجڈیز اس امت میں موجود ہیں، کتنی بڑی مصیبتوں کا بہت سے حصے اس امت کا شکار ہیں۔ اب بندہ جب یہ چیزیں سنتا ہے تو وہ یہ ایک عام بات سننے میں آتی ہے اور ایک فطری بات ہے، وہ کہتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اگلے لمحے سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں، یہ ہمارے بہن بھائی جو سارے ظلم ستم کے شکار ہیں اس ظلم سے ان کو نجات مل جائے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس سلسلے میں جتنی استطاعت ہے اتنا کرنا ہے، جتنی استطاعت نہیں ہے اس پہ آپ کو ملامت نہیں ہے، اس پہ آگے کرنے کی ملامت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ یعنی وہ کرنا ہے جس کی طاقت ہے، جس کی کوئی تفصیل آگے بھی آئی۔ اس سلسلے میں ہمیں وہ عبد المطلب کا بھی ایک قصہ ملتا ہے۔ وہ بے شک مشرک تھے لیکن دنیاوی امور میں بہرحال یعنی بصیرت رکھتے ہیں۔ تو وہ جو ابرہہ کا واقعہ آتا ہے، جب وہ آ کے اس نے اپنے سارے لے کر آیا اپنی پورے جیسے جرار، یعنی ایک بڑا لشکر لے کر آیا اور وہاں پہ اس نے پڑاؤ پھر ڈالا اور 200 اونٹ ان کے اس نے غصب کر لیے جو عبد المطلب کے۔ اس موقع پہ عبد المطلب جب وہاں پہ گئے، آپ جانتے ہیں عبد المطلب اپنی قوم کے سرداروں میں سے تھے اور ویسے بھی اللہ نے ان کو خوبصورتی دی تھی، تو وہ وہاں پہ گئے اس سے ملنے کے لیے۔ اس نے ان کی بڑی تکریم کی، ان کو نیچے نہیں بٹھایا بلکہ اس کے جو خاص وہ جو بھی قالین یا جو بیٹھنے کی جگہ تھی ابرہہ کی، اس پہ اس نے ان کو بھی جگہ دی اور پھر ان سے پوچھا، اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھو کہ تمہاری کیا حاجت ہے، آپ کی حاجت کیا ہے؟ تو اس نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میری حاجت یہ ہے کہ وہ 200 اونٹ جو میرے غصب کیے گئے ہیں وہ میرے واپس کر دیے جائیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ عجیب بات ہے، تم یہ اپنے 200 اونٹوں کی تمہیں فکر ہے، اس کے تو مانگ رہے ہو جو تمہارے ہم نے لے لیے، لیکن وہ گھر اللہ کا، وہ گھر جو تمہارا اور تمہارے جو باپ دادوں کا جو دین ہے اس کا مرکز ہے، وہ تو اس کو میں ڈھانے جا رہا ہوں، اس کی تم نے کوئی بات نہیں کی۔ تو وہ کہتے ہیں میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، جو اس گھر کا مالک ہے وہ خود اس کا دھیان کرے گا، وہ خود اس کو بچائے گا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اس کے بعد عبد المطلب نے لوگوں سے کہا کہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو۔ سردار عبد المطلب قریش کے چند سرداروں کے ہمراہ حرم میں حاضر ہوئے، کعبہ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ کے حضور کعبہ کے پاس جا کے دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائے، اور انہوں نے وہاں پہ یہ دعائیہ اشعار کہے، اللہم ان العبد یمنع رحلہ فامنع حلالک لا یغلبن صلیبہم ومحالہم غدوا محالک، کہ الہی بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، بس تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، کل ان کی صلیب اور ان کی قوت تیری قوت کے مقابلے میں غالب نہ آنے پائے۔ اس کے آگے بھی انہوں نے اشعار کہے۔ تو انہوں نے یہ دعا کی اور اس کے بعد وہاں دعا کر کے پھر وہ چلے گئے پہاڑ پہ، اور کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے شروع میں ہی کہا جب ان کو یہ ابرہہ کے آمد کی خبر ملی کہ ان سے مقابلہ کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اور پھر ان سے جب اس کے پاس جا کے انہوں نے یہ جو بات جس کا ذکر کیا گیا یہ بات کہی، اور پھر دعا کر کے واپس چلے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کا حشر کیا آپ جانتے ہیں، جو جس کا پھر فیل میں تذکرہ ہے۔ تو آپ دیکھیں گے جس قدر ان کے بس میں تھا وہ انہوں نے کیا۔ ایک مصیبت آ رہی تھی، اتنا بڑا دشمن، اتنی بڑی فوج آ رہی ہے، اس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اب کچھ کرنا ہی نہیں، جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ وہاں گئے، اس کے پاس جا کے اپنے جو بھی ایک تو اپنے اونٹوں کی بات کی، وہ اس نقصان سے بچایا، اور پھر کعبہ کے پاس جا کے اللہ سے دعائیں کی۔ وہ بے شک شرک میں تھے لیکن اللہ کو مانتے تھے، تو اللہ سے دعائیں کی، اللہ اس گھر کو بچا رہے۔ یہ جو انہوں نے کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اور اس کے آگے کہتے ہیں ہمارے اس سے مقابلہ جہاں تک کرنا ہے تو ہماری بس سے باہر۔ اسی طرح شریعت کے احکام میں آتا ہے، ایک بندہ کہیں نماز پڑھتا ہے، قبلے کی اس کو سمت معلوم نہیں ہے، تو وہ اجتہاد کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہم یہاں سے آئے تھے، یہاں سے آئے تھے، سورج اس طرف ہے جہاں اس طرف ہے، تو وہ متعین کرتا ہے، پھر نماز پڑھ لیتا ہے۔ پھر بعد میں اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ قبلہ تو دوسری طرف تھا۔ اس وقت اس کے پاس کوئی بندہ نہیں تھا جس سے پوچھ سکے، پھر پتہ چلتا ہے دوسری طرف قبلہ تھا، اس کے پاس پھر اس کے لیے اعادہ کرنا، نماز دہرانا اس کے لیے لازم نہیں ہے۔ یہ ایک جگہ پانی نہیں ہے، اس نے تیمم کر لیا، اور پھر اگلے دن اس کو پانی مل گیا، تو جو نمازیں تیمم سے پڑھی ہیں اس کو یہ نہیں کہا جائے کہ وہ ساری نمازیں تم نے دوبارہ پڑھنی ہیں۔ اور اسی طرح بھائیو ایک اور بات اس سلسلے میں بھی ہے کہ استطاعت جیسے مختلف ہوتی ہے لوگوں کی، اسی طرح ہی ان کے جو واجبات ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں، جو ان پہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں
وہ بھی اسی حساب سے مختلف ہوتی ہیں. ممکن ہے ایک شخص ایک پہلو سے عاجز اور دوسرے پہلو پہ وہ یعنی طاقت رکھتا ہے، تو جتنا وہ طاقت رکھتا ہے اتنا اس کے لیے لازم ہے. یعنی ایک ہی جو شرعی واجب ہے وہ ایک بندے پہ زیادہ پورے بدرجہ اتم اس پہ واجب ہوگا، دوسرے پہ جزوی طور پہ واجب ہوگا، کیونکہ دوسرا پورا ادا کرنے کی، پورے طور پہ اس کو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. تو استطاعت جیسے اوپر نیچے ہوتی ہے، مختلف لوگوں کی استطاعت آپس میں مختلف ہے، اسی طرح ان پہ جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ بھی آپس میں مختلف ہوتی ہیں. ہم اس سلسلے میں جو مسلمانوں پہ جو حالات آتے ہیں کیا کہا جائے گا اس کو کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو کہا جائے گا تم کیا کر سکتے ہو؟ دعا کر سکتے ہو، دعا کرو، یہ لازم ہے. صدقہ کر سکتے ہو، یعنی ان لوگوں کے صدقے کے ذریعے سے مدد کر سکتے ہو تو یہ کرنا تمہارے لازم ہے. طبی امداد دے سکتے ہو، وہ کرو. ان کے جو بچے یا جو لوگ یعنی وہاں سے ہٹ گئے، تعلیم کا، ارشاد کا، ان کو صحیح راہ دکھانے کے یہ تم کام کر سکتے ہو تو وہ کام کرو. جو تم کر سکتے ہو اپنی زبان سے ان کے دفاع کر سکتے ہو، ان کے حقوق کا دفاع کر سکتے ہو، وہ کرو. حسان بن ثابت آپ جانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شعر کہتے تھے مشرکین کے خلاف، اور ان کے جو شعر ہیں اپنی زبان سے وہ مدد کرتے تھے اسلام کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے. اور ان کے شعر مشرکین پہ جو نیزوں سے تلواروں سے زیادہ بھاری ہوتے تھے، اتنے زبردست ان کے شعر ہمارے لیے اب بھی کتابوں میں محفوظ ہیں. وہ ان کے پاس اللہ نے ان کو یہ طاقت دی تھی تو اس کے ذریعے دین کی مدد کرتے تھے، اس کا دفاع کرتے تھے. تو جو بھی یہ ایسی حالت میں بات ہو رہی ہے جبکہ اس وقت یعنی مسلمان اس قدر ضعف کا شکار ہیں، کمزوری کا شکار ہیں، ساری امتیں ٹوٹ کر یعنی امت اسلامیہ پر پڑی ہوئی ہیں اور ہر کوئی اس کو اپنا نوالا بنانے کو تلا ہوا ہے. مسلمان کہیں تھوڑے اور کہیں زیادہ مصائب کا شکار ہیں، یعنی ذبح حالی کا صحیح معنی میں ذبح حالی کا اس وقت امت اسلامیہ شکار ہے. جب تک اپنے دین کی طرف یہ مجموعی طور پہ نہیں پلٹیں گے اللہ تعالیٰ دوبارہ رفت سے نہیں اس کو نوازے گا. بہرحال اس سلسلے میں جو یہی کام کرنے کا ہے جس کا ذکر کیا گیا، جس کی بندے کے پاس استطاعت ہے وہ اس نے کام کرنا ہے. اپنے بھائیوں کی مدد کی جہاں تک اس کے پاس استطاعت ہے وہ کرنا لازم ہے. جس کے استطاعت نہیں ہے وہ اس کا مکلف نہیں ہے. تو ہم ایسی چیز جس کے ساتھ نہیں رکھتے اس کے غم میں گھل کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں. جتنی بھی بڑی مصیبت آئی ہے کسی اور خطے میں مسلمانوں پہ، ہم نے وہ کام کر لیے جو کر سکتے ہیں، ہم اور اس سے بڑھ کے نہیں کر سکتے، تو اس میں اپنے آپ کو غم میں گھل کر ہلاک نہ کرنے کی ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ نے ہم اس کا مکلف نہیں کیا. لیکن ایک بندہ کہتا ہے یہ جو مجھے تنگی ہوتی ہے اندر سے، جو میں یعنی یہ جو پریشانی کا اور تناؤ کا شکار ہوتا ہوں، یہ درد کو جو محسوس کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں پہ جو مصیبت آ رہی ہے، کیا اس پہ بھی مجھے اجر ملے گا؟ تو جواب یہ کہ اس پہ بھی لازماً اجر ملے گا، کیونکہ یہ جو احساس ہے کہ مسلمان پہ مصیبت آئی تو اس کی مصیبت آپ بھی محسوس کریں. ایمان کی دلیل ہے، انما المؤمنون اخوہ. جیسے ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک مسلمان یعنی ایک جسم کی طرح مسلمان ہوتے ہیں، ایک بھی مصیبت آتی ہے دوسرے بھی سحر والحمہ، جیسے بخار میں اور یعنی بے خوابی میں دوسرے حصہ جو ہے مبتلا ہوئے تھے. اس کا اثر اس لحاظ سے نظر آنا چاہیے کہ دوسرے یہ نہیں کہ کہیں ایک مصیبت آئی ہے دوسرے کے دل میں کوئی حرکت ہی پیدا نہ ہو، اس کے لیے کوئی احساسات ہی نہ ہو. وہ جو احساسات اپنے بھائیوں کے لیے ہوتے ہیں وہ بھی اجر کا باعث ہیں. تو بے شک یہ جو اس انسان کو تنگی ہوتی ہے اس پہ یعنی مراد یہ نہیں کہ اپنے احساس ہی ختم کر دے، یہ تو ہونا چاہیے اور باقی رہنا چاہیے، لیکن مراد یہ کہ اپنی جو ذمہ داری ہے اس کا صحیح تعین کیا جائے، جو کرنے کا کام ہے اس پہ فوکس کیا جائے، جو استطاعت سے باہر ہے اس پہ اپنے آپ کو اس کے پیچھے لگ کے ہلاک نہ کریں. جہاد صرف ہاتھ سے نہیں ہوتا، ہاتھ سے بھی جہاد ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ دعوت اللہ کے ذریعے، حجت کے ذریعے، حجت قائم کر کے، زبان کے ذریعے، رائے کے ذریعے. ایک بندہ کے پاس یعنی اللہ نے اس کو ذہن بصیرت اتنی دی ہے کہ اچھی رائے دے سکتا ہے جو مسلمانوں کے حالات درست کرنے کے لیے، خواہ وہ ان لوگوں کے لیے جو یعنی وہاں میدان میں جو کام کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بڑی جہاد کی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ اچھی رائے دے. رائے اچھی دینے والوں کی بھی کمی ہوتی ہے. تو اس طرح سے جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شعر کہتے ہیں، رسول اللہ کی دعا کرتے تھے، اللہم ایدہ بروح القدس، کہ اللہ جبریل کے ذریعے ان کی مدد فرما.
ایک بندہ کہتا ہے میں خود تو وہاں جا نہیں سکتا، خود تو آگے نہیں جا سکتا، لیکن وہ بندہ جو میدان میں جاتا ہے میں اس کے پیچھے گھر والوں کی رکھوالی کر سکتا ہوں، ان کے حاجات، ان کی ضروریات پوری کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ جو کام کر سکتا ہے وہ کام کرے. جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ من جاہد غازیا فقد غزا، یا من خلف غازیا فی سبیل اللہ بخیر فقد غزا، کہ جو ایک اللہ کی راہ میں جانے والا مجاہد ہے اس کے پیچھے گھر والوں کے جس نے خیال رکھا اس نے بھی غزوے میں شرکت کی. تو بھائی جس نے جو جس کام کی استطاعت رکھتا ہے وہ کام کرے. اور اس سلسلے میں ظاہر ہے دعا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یعنی جو بلا نازل ہوئی جو بلا نازل نہیں ہوئی، دونوں میں دعا دونوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے. فعلیکم یا عباد اللہ بالدعاء، کہ اللہ کے بندو تم دعا کو پکڑی رکھو. تو یہ بھی کام ایک کرنے کا ہے، خاص طور پہ اپنے بھائیوں کے لیے ان کو دعا میں یاد رکھنا یعنی کرنے کا ہے. جب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آتا ہے، فقر و فاقے کی حالت تھی اور یعنی بڑے برے حال میں تھے، صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوئے تھے، تبدیل ہوئے تھے اس پہ افسوس کی وجہ سے. تو صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی ترغیب دیتے ہیں. وہ الفاظ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تصدق رجل بدینارہ بدرہم، کہ ایک بندے نے صدقہ کیا اپنے دینار سے، اپنے درہم سے، اپنے کپڑے سے، ایک صاع گندم سے، ایک صاع جو سے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں حتیٰ کہ فرماتے ہیں وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، آدھی کھجور سے ہی کیوں نہ. سونے سے ذکر شروع کیا، دینار سونے کا ہوتا ہے، سونے سے ذکر شروع کیا، پھر چاندی کا ذکر کیا، پھر کپڑے کا ذکر کیا، پھر جو کا ذکر کیا، آخر میں جا کے حتیٰ کہ آپ نے بات یہاں تک پہنچا دی کہ آدھی کھجور، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، آدھی کھجور ہے اللہ کی راہ میں دے سکتے ہو، ٹھیک ہے وہی دو. جتنا تمہارے پاس ہے، جتنی استطاعت ہے وہ تم نے کرنا ہے، اس سے بڑھ کے تمہارے سے نہیں مانگا جائے. لیکن اس کو حقیر نہ جانو، جو تم کر سکتے ہو وہ کام کرو. اور ممکن ہے وہ ایک بندہ آدھا ریال دے سکتا ہے، 1 ریال دے سکتا ہے، اس کے پاس اتنی استطاعت ہے، ٹھیک ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دے. اور جیسے حدیث میں آتا ہے صدق درہم 100,000 درہم، 1 درہم 1,00,000 درہموں پہ سبقت لے گیا. ایک شخص ہے، اس کے پاس 2 درہم ہے، اس کے پاس کل ملکیت 2 درہم ہے. صدقے کی اپیل آتی ہے یا جگہ آتی ہے، ان میں سے 1 درہم دے دیتا ہے، اس نے اپنے مالیت میں سے آدھا دے دیا. ایک بندہ اس کا ملینز ہے، اس میں سے وہ 1,00,000 ریال یا جو بھی درہم وہ دے دیتا ہے. تو اس نے مثلا 1% یا 10% اپنی مالیت میں سے دیا. تو ایسے کس نے زیادہ قربانی دی؟ جس نے 1 درہم دیا. تو رسول اللہ فرماتے ہیں 1 درہم 1,00,000 درہموں پہ غالب آ گئے، اس سے سبقت لے گئے. تو یہ ضروری، یہ بندہ اپنی ان نیکی کو حقیر نہ جانے، جو اللہ کی راہ میں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی میں برکت فرماتے ہیں، جو بھی اس کے استطاعت میں ہوتی ہیں اسی کے ذریعے پھر انشاءاللہ آگے نصرت بھی ہوتی ہے. اسی پہ بھائیوں 1-2 باتوں پہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. بعض دفعہ ایسی چیزیں بھی دلاسا دینے کے لیے یعنی مدد کرنے کے لیے میں نظر آتی ہیں کہ ایک بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن صرف دوسرے کے درد میں شریک ہو جاتا تھا، تو وہ بھی ایک اس کے دوسرے کے درد میں تخفیف کا باعث بنتی ہے. خلیل ابن احمد ایک بڑے عالم گزرے، خاص طور پہ نحو لغت میں بہت مشہور ان کا نام ہے خلیل ابن احمد. ایک دفعہ وہ جا رہے تھے، ان کے جو ساتھی تھے ساتھ، وہ ان کی جوتی ٹوٹ گئی تو وہ ننگے پاؤں چلنے لگے. انہوں نے بھی اپنی جوتی اتار کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی. تو ان کے ساتھی نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اواسی کا فی الحفا، کہ تمہارا جو ننگے پاؤں میں چلنے کی تمہاری مجبوری ہوگی، تمہارے ساتھ مواسات، تمہاری دل جوئی کر رہا ہوں کہ بھی میں جوتی پہن کے چل رہا ہوں، تم بغیر جوتی کے چل رہے ہو. ایک بندہ جو مصیبت میں ہو، دوسرا بندہ ساتھ وہ اس میں شریک ہو، تو اس کی مصیبت بھی اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہے وہ ہلکی ہوتی ہے. ظاہر ہے یہ معقول حدود میں بندہ، یعنی مثال دینے سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ اس کو ہو بہو وہی چیز مطلوب ہے. یہ ایک مثالیں ہیں مختلف طریقے سے لوگ کیسے دل جوئی کرتے ہیں، مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں. ایک شخص ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، دوسرے فقراء جو ہیں وہ سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ان کو دینے کے لیے، وہ خود سردی میں جاتے کہ کم از کم میں احساس تو کر سکتا ہوں، مجھے احساس ہو کہ دوسرے کس مشکل میں مبتلا ہیں، تو وہ جا کے خود خاص طور پہ تھوڑی دیر اپنے آپ کو ان سردی میں رکھتے ہیں. اس طرح سے لوگوں کی جو قدرات ہیں، طاقتیں، وہ بھی مختلف ہوتی ہیں، اسی حساب سے ان کی جو ذمہ داری ہیں شہروں میں مختلف ہوتی ہیں. مالی، بدنی، عقلی، ہر قسم کی جو طاقتیں ہیں وہ ان کی مختلف ہیں. جو بھی بندہ کر سکے، جہاں تک دین کے لیے کام کر سکے اس کو کرنا ہے. یہی خلاصہ ہے کہ ایک کام آپ جو شریعت میں مطلوب کام ہے، اپنے بھائیوں کی مدد کے یہاں خاص طور پہ تذکرہ ہو رہا ہے،
تو اس میں سے ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں، دین کی مدد کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں، جس اللہ کے حکم پہ جتنا عمل کر سکتے ہیں اتنا کرنا لازم ہے. جو نہیں کر سکتے اس کے ہم مکلف نہیں ہیں، اور جب بھی اس کی طاقت، اس میں سے بھی آئندہ مستقبل میں اس کی طاقت مزید آتی ہے تو جتنی طاقت آئے گی اس کے پھر ہم اس کے بھی مکلف ہیں. یہ جو استطاعت کا معاملہ سمجھنا ہے، اس کی وجہ سے انسان اطمینان میں رہتا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا رہتا کہ دیکھو میں نے کچھ کیا ہی نہیں. اور دوسری طرف یہ اس میں بھی اہم، یہ موضوع اس لحاظ سے بھی اہم ہوتا ہے کہ بندہ جو کام کر سکتا ہے ان کو بھی نہ چھوڑ دے، ان کی وجہ سے، ان کاموں کی وجہ سے جو کام وہ نہیں کر سکتا. تو دونوں میں توازن قائم رکھنا، اپنی ذمہ داریوں کو جان کے ان کو صحیح طرح سے پورا کرنا، یہ ہمارے لیے لازم ہے. اللہ تعالی ہمارے ذریعے اپنے دین کی نصرت فرمائے، مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے. جو بھی اللہ ہمیں اپنے دین کی نصرت کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم نے جو کوتاہیاں کی، ہم نے بے شمار کوتاہیاں کی، اللہ اس میں ہمارا مواخذہ نہ فرما. جو ہم نے اللہ تیری نافرمانیاں کی، ہمیں اس میں معاف فرما دے. اپنی اطاعت میں قرآن و حدیث کے مطابق، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ مسلمانوں پہ اسلام کی کو جو کھوئی ہوئی عزت ہے اس کو دوبارہ، مسلمانوں کی جو کھوئی ہوئی عزت ہے وہ دوبارہ اس کو لوٹا دے. اللہ تو دعا سننے والا ہے، تو ہی دعا قبول کرنے والا ہے. اللہ ہمارے تمام گناہ معاف فرما، ہماری جائز حاجات پوری فرما، مشکلات اللہ تو ہماری آسان فرما. ہم میں سے جو بھی مریض ہے اس کو شفا یاب فرما. اللہ ہمارے جو احباب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی بخشش فرما، ان کو جنات الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ